اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج باب نکاح رقیق کا مجھے درس دینا ہے۔ رقیق سے مراد مملوک، باندی ہو، غلام ہو۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے آزاد مسلمانوں کے نکاح کی تفصیل و توضیح بیان کی ہے۔ یہاں سے غلاموں کے نکاح کے مسائل کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ غلاموں کی بنسبت آزاد لوگوں میں اسلام غالب رہتا ہے، اس لیے احرار یعنی آزاد لوگوں کے احکام نکاح یہ رقیق کے احکام نکاح پر مقدم کیے گئے، اور یہ باب نصرانی اور نصرانیہ کے نکاح کے مسائل کے بعد میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رقیت جو ہے یہ کفر کی ایک علامت ہے اور اس کے آثار میں سے ہے، اور چونکہ اثر کا وجود مؤثر کے بعد ہی ہوتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی اس باب کو فصل نصرانی سے مؤخر کیا ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، کہتے ہیں لا یجوز نکاح العبد والامہ الا باذن مولاہما، وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ یجوز للعبد لأنہ یملک الطلاق فیملک النکاح، ولنا قولہ علیہ السلام ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فہو عاہر، ولأن فی تنفیذ نکاحہما تعیبہما اذ النکاح عیب فیہما فلا یملکانہ بدون اذن مولاہما، وکذا المکاتب لأن الکتابۃ اوجبت فک الحجر فی حق الکسب فیبقى فی حق النکاح علی حکم الرق، ولہذا لا یملک المکاتب تزویج عبدہ ویملک تزویج امتہ لأنہ من باب الاکتساب، وکذا المکاتبۃ لا تملک تزویج نفسہا دون اذن المولا، وتملک تزویج امتہا لما بینا، وکذا المدبر وام الولد لأن الملک فیہما قائم۔ اس عبارت کے حل سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متن میں لا یجوزو لا ینفذو کے معنی میں ہے، کیونکہ اصح قول کے مطابق غلام اور باندی کا اجازت مولا کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے نا؟ تو البتہ وہ نکاح نافذ نہیں ہوتا بلکہ مولا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے نا؟ تو اجازت مولا کے بغیر باندی کے نکاح کے عدم نفاذ پر تو حضرات ائمہ متفق ہیں، کیونکہ باندی مولا کی ملکیت ہوتی ہے اور مولا اس کا اور اس کے بزا دونوں کا مالک ہوتا ہے، لہذا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں باندی کا تصرف درست نہیں ہوگا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ لا یجوز التصرف فی ملک الغیر الا باذنہ، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے۔
رہا مسئلہ نکاح عبد کا، تو احناف، امام شافعی، امام احمد اور اکثر اہل فقہ اسی بات کے قائل ہیں کہ باندیہی کی طرح غلام کا مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا درست نہیں ہے، یعنی وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا بلکہ اجازت مولا پہ موقوف رہے گا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غلام کے نکاح کی اجازت دے کر اسے نافذ کہتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ غلام طلاق کا مالک ہوتا ہے اور طلاق نکاح کا سبب ہے، لہذا جو شخص سبب کا مالک ہوگا وہ لا محالہ مسبب کا بھی مالک ہوگا، یا یوں کہیے کہ طلاق رفع القید ثابت بالنکاح کا نام ہے، اور جو شخص کسی چیز کے رفع اور فسخ کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے اثبات اور ایجاد کا بھی مالک ہوتا ہے۔ ہماری نقلی دلیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جسے ابو داود اور ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو عاہر، یعنی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے والا غلام زانی اور بدکار ہے۔ اس حدیث میں اجازت مولا کے بغیر نکاح کرنے پر تمام غلام کو بدکار کہا گیا ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی قیاس کرنا اور اجازت مولا کے بغیر نکاح عبد کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ غلام اور باندی آقا کی خدمت اور اس کی اطاعت کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم آقا کی اجازت کے بغیر ان کے نکاح کی اجازت دے دیں تو اولاً یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ ان کے حق میں نکاح عیب بھی ہے، اس لیے کہ لوگ مجرد اور غیر شادی شدہ غلام اور باندی کو شادی شدہ اور مزید فی غلام وغیرہ پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا ان حوالوں سے بھی اجازت مولا کے بغیر ان کے نکاح کو جائز اور نافذ قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔ رہا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ملکیت طلاق پر قیاس کر کے نکاح کو بھی جائز قرار دینا، تو وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق ازالہ عیب کا نام ہے اور ان کے حق میں نکاح اس بات عیب سے عبارت ہے، اور یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ رفع عیب پر قیاس کر کے اس بات عیب اور الزام نقص کو بھی جائز قرار دیا جائے۔ اچھی بات ہے۔ وَكَذَا الْمُكَاتَب فرماتے ہیں کہ جس طرح رقیق اور قن کے لیے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح مکاتب، مکاتبہ، مدبر اور ام ولد وغیرہ کے لیے بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور ان کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ مکاتب کے حق میں بدل کتابت نے کسب اور کمائی کا دروازہ حریت اور شرافت حاصل کرنے کے لیے کھولا ہے۔ اب اگر مکاتب کو نکاح کی اجازت دے دی جائے تو اس کی ساری کمائی بیوی کے نان و نفقے اور اس کی ناز برداری میں چلی جائے گی، اور عقد کتابت کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے مکاتب کے لیے بھی مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے اپنے غلام کا نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی غلام کی بیوی کے جملہ مصارف اسی کو برداشت کرنے پڑیں گے، اور وہ بیچارہ حسب سابق رقیق اور مکاتبت ہی سے دوچار رہے گا، اور محنت و مشقت کے باوجود شرف حریت سے مشرف نہیں ہو سکے گا۔ البتہ مکاتب اور مکاتبہ اپنی باندی کا نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں انہیں مہر اور نفقے وغیرہ کی رقوم حاصل ہوں گی جو ان کے بدل کتابت کی ادائیگی میں معد و معاون ثابت ہوں گی، کیونکہ غلام یا باندی کی جملہ املاک ان کے مولا اور آقا کی ہوتی ہے۔ الحاصل
مکاتب اور مکاتبہ وغیرہ کے حق میں اپنا نکاح کرنا یا اپنے غلام کا نکاح کرنا نقصان دہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اور باندی کے نکاح میں چونکہ ان کا فائدہ ہے اس لیے اس کی اجازت ہے۔ وَقَذَا الْمُدَبَّرْ فرماتے ہیں کہ مدبر اور ام ولد بھی چونکہ مولا کے مملوک ہوتے ہیں اور ان میں بھی مولا کی ملکیت باقی رہتی ہے، اس لیے ان کا حکم بھی مکاتب اور قن کے حکم کی طرح ہوگا، اور جس طرح ان لوگوں کے حق میں مولا کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا، اسی طرح مولا کی اجازت کے بغیر ان کا کیا ہوا نکاح لذت نفاذ سے آشنا نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غلام اور باندی کے نکاح سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقْبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ وَجَبَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَقَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذْنِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا لِلْمَضَرَّةِ عَنْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ كَمَا فِي دَيْنِ التِّجَارَةِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهْرِ وَلَا يُبَاعَانِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إِلَى مِلْكٍ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ فَيُؤَدَّى مِنْ كَسْبِهِمَا لَا مِنْ نَفْسِهِمَا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے غلام کو اس کے مولا نے نکاح کرنے کی اجازت دے دی اور اس نے اپنا نکاح کر لیا، تو خود غلام پر مہر واجب ہوگا اور اس مہر کی ادائیگی کے لیے اسے ایک مرتبہ فروخت بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ وجوب مہر کا سبب نکاح ہے، اور نکاح اپنے اہل یعنی عاقل اور بالغ شخص کی جانب سے صادر ہوا ہے، اور مولا کی اجازت دے دینے سے جو مانع تھا وہ بھی زائل ہو گیا، اس لیے یہ نکاح درست ہے، اور جب نکاح درست ہے تو مہر بھی ثابت ہوگا اور غلام کے رقبے سے یہ مہر متعلق ہوگا، اور رقبے سے متعلق ہونے والے دین وغیرہ کی ادائیگی میں غلام کو چونکہ فروخت کیا جاتا ہے، لہذا اس صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون یعنی عورتوں کی رعایت میں غلام کو فروخت کیا جائے گا، اور جس طرح دین تجارت میں قرض خواہوں کی رعایت اور ان سے دفع مضرت کے پیش نظر غلام کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اسے بیع و شراء کی وادی سے گزرنا ہوگا۔ والمدبر سے جو عبارت ہے اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ کتابت اور تدبیر کے معاہدے کی موجودگی میں مدبر اور مکاتب کو ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے
اگر کسی مکاتب یا مدبر نے اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کیا تو ادائیگی مہر کے سلسلے میں اسے فروخت نہیں کریں گے، بلکہ اسے کمانے اور جد و جہد کرنے کا مکلف بنائیں گے اور ان کی کمائی سے مہر کی ادائیگی ہوگی، نہ کہ ان کی ذات سے، کیونکہ عدم انتقال ملک کی وجہ سے ان کے رقبے سے مہر کا حصول اور اس کی وصولیابی دشوار اور ناممکن ہے۔ یہ تو رہی عبارت کی تشریح۔ اب ایک نظر عبارت کے ترجمے پہ ڈال لیں کہ اور اگر غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا تو مہر اس کے رقبے میں دین ہوگا اور اس کی ادائیگی میں اسے فروخت کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسا دین ہے جو سبب کے اپنے اہل کی طرف سے پائے جانے کی وجہ سے غلام کے رقبے میں ثابت ہوا ہے، اور یہ دین مولا کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، کیونکہ اسی کے پیش نظر یہ دین رقبہ غلام سے بھی متعلق ہوگا، جیسا کہ دین تجارت میں ہوتا ہے، اور مدبر اور مکاتب مہر کے لیے سعی کریں گے اور انہیں اس سلسلے میں فروخت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کتابت اور تدبیر کے ہوتے ہوئے ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہونے کا احتمال نہیں رکھتے، لہذا مہر ان کی کمائی سے ادا کیا جائے گا، نہ کہ ان کی ذات سے، یعنی نہ کہ ان کو فروخت کر کے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی ایک اور الگ جزئیہ کا بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ رقیق کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی تعلق سے آج ایک صورت مسئلہ کا بیان ہے۔ اس صورت مسئلہ سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے، اس عبارت کو پہلے آپ بغور سن لیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَةٍ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة، وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى، فكان الحمل عليه أولى۔ وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا إجازة، لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتعين الإجازة۔ ترجمہ سے پہلے اس عبارت کا جو حاصل اور خلاصہ ہے وہ آپ سماعت کر لیں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر
نکاح کر لیا اور جب مولا کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے طلقہا یا فارقہا کہا. فرماتے ہیں کہ مولا کا یہ قول اس کی جانب سے یعنی مولا کی جانب سے اجازت پر یعنی نکاح کے اجازت پر محمول نہیں کیا جائے گا. کیوں محمول نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اگرچہ اس میں اجازت اور دونوں کا احتمال ہے لیکن رد کا پہلو غالب ہے، کیونکہ عقد نکاح کے رد اور اس کو چھوڑنے چھاڑنے کو اصطلاح میں طلاق اور مفارقت کہا جاتا ہے. اور چونکہ غلام نے آقا سے پوچھے بغیر نکاح کر کے سرکشی اور بدماشی کی ہے، لہذا سرکش اور نافرمان کی عبرت و موعظت کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ آقا کے قول کو رد پر محمول کیا جائے. آقا کے قول کو اجازت کے بجائے رد پر محمول کرنے کی دوسری علت یہ ہے کہ طلقہا کو یا فارقہا کو رد پر محمول کرنا اولا ہے، کیونکہ رد ثبوت نکاح سے رکنے کا نام ہے اور دفع ہے، جبکہ طلاق ثبوت نکاح کے بعد اس کو رفع کرنے سے عبارت ہے. اور اصول یہ ہے کہ الدفع اسہل من الرفع، رفع شے کے مقابلے میں اس کا دفع کرنا آسان اور سہل ہے. لہذا یہاں بھی جو سہل ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اور طلقہا وغیرہ سے دفع یعنی رد ہی مراد ہوگا. ولو قالا سے جو عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آقا نے طلقہا کے ساتھ تطلیقتاً رجعیہ یا تطلیقتاً تملک الرجعہ اس کا اضافہ کر دیا تو اس صورت میں مولا کا یہ قول نکاح کی اجازت پر محمول ہوگا اور اسے نفاذ کا حکم سمجھا جائے گا، کیونکہ طلاق رجعی کی اجازت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا نے اس کے نکاح کو صحیح اور نافذ کر دیا ہے، اس لیے کہ رجعت یہ نکاح صحیح میں ہوتی ہے. اگر آقا کو مطلق نکاح کی اجازت نہ دینی ہوتی تو وہ طلاق کے حکم کے ساتھ رجعیہ یا ایسی طلاق کا جس میں رجعت کا مالک ہو شوہر، اس طرح کا کوئی جملہ وہ بڑھاتا نہیں. بڑھا دیا تو اولاً اس نکاح کو اس نے جائز قرار دیا اور پھر اس کا حکم دیا. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں. غلاموں کے اور باندیوں کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی سلسلے میں آج کا بھی درس ہے. اور آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ هَذِهِ الْأَمَةَ
فتزوجها نکاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقال يؤخذ منه إذا عتق، وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده، فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى، وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير، فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق، لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل العفاف والتحسين، وذلك بالجائز، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز بخلاف البيع، لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات، وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع، وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوضع، ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة۔ صورت مسئلہ جو اس عبارت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دی اور اس طرح کے کہا کہ فلاں باندی سے تم اپنا نکاح کر لو۔ غلام نے تعمیل حکم میں نکاح تو کر لیا مگر نکاح صحیح کی بجائے نکاح فاسد کیا اور عورت سے دخول بھی کر لیا۔ اب ظاہر ہے دخول کر لینے کی وجہ سے اس عورت کا مہر مؤکد ہو گیا اور حضرت امام اعظم کے یہاں مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں غلام کو فروخت کر دیا جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ ادائیگی مہر کی خاطر غلام کو فروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ صورت مسئلہ میں اس کی آزادی تک مہر کا انتظار کیا جائے گا اور آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دراصل یہ اختلاف حضرت امام صاحب اور حضرت صاحبین علیہم الرحمہ کے اپنے اپنے اصول پر مبنی ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے ہاں لفظ تزوج یا تزوج مطلق ہے جو جائز اور فاسد دونوں پر مشتمل ہے، جبکہ حضرات صاحبین اس لفظ کو صرف نکاح صحیح پر معمول کرتے ہیں اور نکاح فاسد کو اس سے الگ رکھتے ہیں اور مستثنی قرار دیتے ہیں، لہذا جب ان کے یہاں اس لفظ میں نکاح فاسد کا احتمال ہی نہیں ہے تو اب فاسد نکاح میں مولا کی اجازت شامل نہیں ہوگی اور اس کے حق میں مہر کا ظہور بھی نہیں ہوگا، اسی لیے غلام کو فروخت بھی نہیں کیا جائے گا۔ لفظ تزوج کے نکاح فاسد کو متضمن نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ زوجین نکاح کے بعد عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور بدکاری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد نکاح صحیح ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی لفظ تزوج نکاح فاسد کو شامل نہیں ہوگا۔ صاحبین اپنی اس دلیل کو ایک نظر سے یعنی دلیل عقلی سے مؤکد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس کی یہ قسم بھی صرف نکاح صحیح کو شامل ہوگی اور نکاح صحیح کرے گا تب وہ حانث ہوگا، مگر نکاح فاسد سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو جس طرح قسم علی عدم التزوج میں نکاح فاسد شامل نہیں ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں نکاح فاسد شامل نہیں ہوگا۔
بخلاف البیع سے جو عبارت ہے، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز خریدنے کا حکم دیا یا بیچنے کا حکم دیا اور مامور نے بیع فاسد کا معاملہ کر لیا تو یہ درست ہے، اور امر بالبیع میں بیع فاسد بھی داخل ہوگی، اس لیے کہ امر بالبیع کا مقصد تصرفات مثلا اعتاق اور ہبہ وغیرہ حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں تو امر بالبیع صحیح اور فاسد دونوں کو متضمن ہوگا، لیکن مسئلہ نکاح میں امر بالتزوج صرف نکاح صحیح کو شامل ہوگا اور نکاح فاسد اس سے علیحدہ رہے گا، کیونکہ نکاح فاسد سے مقصود یعنی حلت وطی کا ثبوت نہیں ہوتا۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ محترم آقا کی جانب سے لفظ تزوج مطلق بولا گیا ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے امر بالبیع کی طرح امر بالتزوج بھی صحیح اور فاسد دونوں پر مشتمل ہوگا، اور جس طرح نکاح صحیح میں مہر مولا کے حق میں ظاہر ہوگا، اسی طرح نکاح فاسد میں بھی مولا کے حق میں اس کا ظہور ہوگا، اور غلام کو ادائیگی مہر کے سلسلے میں فروخت کر دیا جائے گا۔ رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ نکاح فاسد سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح بیع فاسد سے بعض مقاصد کا حصول ہو جاتا ہے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح فاسد سے بھی بعض مقاصد کی حصول یابی ہو جاتی ہے۔ اگر بیع فاسد سے اعتاق اور ہبہ وغیرہ جیسے تصرفات کی ملکیت حاصل ہوتی ہے تو نکاح فاسد سے بھی نسب کا ثبوت ہوتا ہے، مہر کا وجوب ہوتا ہے، اور بصورت وجود وطی عورت پر عدت بھی واجب ہوتی ہے۔ لہذا جب بعض مقاصد کے حصول میں نکاح فاسد بیع فاسد سے ہم آہنگ ہے تو پھر امر بالبیع بیع فاسد کو داخل ماننا اور امر بالتزوج سے نکاح فاسد کو خارج کرنا یہ انصاف نہیں ہے۔ اور مسئلۃ الیمین سے جو عبارت ہے، یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس اور ان کی تاکید کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والا جو ضابطہ ہے اس کے پیش نظر قسم علی عدم التزوج کو صرف نکاح صحیح کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس ضابطے کے تحت صحیح اور فاسد دونوں طرح کے نکاح اس قسم میں شامل ہوں گے، اور جس طرح نکاح صحیح کی صورت میں وہ شخص حانث ہو جائے گا، اسی طرح نکاح فاسد کی صورت میں بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی لیں کہ حلف علی عدم التزوج میں نکاح فاسد داخل نہیں ہے، تو بھی ہمارے نظریے یا ہمارے قول کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ نکاح اور قسم دونوں اپنے اپنے متعلق کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت رہتے ہیں۔ نکاح کا تعلق نصوص سے ہے، جبکہ قسم عرف سے متعلق ہے اور اسی پر مبنی ہوتی ہے۔ لہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا یا ایک کو دوسرے کے لیے بطور تاکید پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غلام اور باندی کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج کے سبق میں ایک مسئلے کا بیان کرنا ہے۔ صورت مسئلہ سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ
عبدا معزونا مدیونا لہو امرأۃ جاز والمرأۃ اسوۃ للغرماء فی مہرها ومعناہ اذا کان النکاح بمہر المثل ووجہہ ان سبب ولایت المولا ملکہ الرقبۃ علی ما نذکرہ والنکاح لا یلاقی حق الغرماء بالابطال مقصودا الا انہ اذا صح النکاح وجب الدین بسبب لا مرد له فشابہ دین الاستہلاک وصار کالمریض المدیون اذا تزوج امرأة فبمہر مثلها اسوۃ للغرماء۔ اس عبارت میں جس صورت مسئلہ کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا غلام مقروض ہے، اس نے اسے تجارت کی اجازت دے رکھی ہے، مالک نے اس غلام مدیون کو تجارت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی دوران ایک عورت اسے پسند آئی اور آقا نے عبد معزون کے ساتھ مہر مثل کے عوض اس کا نکاح کر دیا تو شرعاً یہ نکاح درست اور جائز ہے، اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں دیگر قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک اور سہیم ہوگی۔ مثلا اگر غلام پر 3 آدمیوں کے ملا کر 3000 روپے قرض ہوں اور عورت کا مہر مثل بھی مثلا 1000 ہی ہو تو اب غلام پر کل 4000 روپے قرض ہوں گے، اور اگر غلام مثلا 2000 روپے میں فروخت ہوتا ہے تو ہر ایک قرض خواہ کو اس کے کل ثمن کا ربع یعنی 500 روپے تو نقد ملیں گے، اور بقیہ 500 اس کے ذمے قرض رہے ہیں جن کا اس کی آزادی کے بعد مطالبہ کیا جائے گا۔ صاحب کتاب اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آقا اس غلام کے رقبے کا مالک ہے تو وہ اس کی اصلاح اور برائیوں سے اسے روکنے کا بھی مالک ہوگا، اور اس نے نکاح کر کے یہی فریضہ انجام دیا ہے، اس لیے اس کا نکاح درست ہے۔ اور پھر آقا نے اپنے اس عمل سے قرض خواہوں کے حقوق کو باطل کرنے کا قصد بھی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ قرض خواہوں کے حقوق مالیت سے متعلق ہیں، اور آقا کا یہ فعل محلیت اور آدمیت سے متعلق ہے، لہذا جب آقا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع نکاح یعنی ابطال حق غیر بھی منتفی ہے تو اس نکاح کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جب نکاح جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر یعنی مہر بھی واجب ہوگا، اور جس طرح دیگر اصحاب دیون دین کی قطار میں لگے ہوئے ہیں یعنی دین کے مطالبے کی قطار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ عورت بھی ان کے ساتھ قطار میں لگ جائے گی۔ اور جس طرح سے عبد مدیون کسی کا کوئی سامان ہلاک کر دے تو صاحب عرض اصحاب دیون کی صف میں گھس جاتا ہے، یا جس طرح مدیون مریض کی نئی بیوی اپنے مہر کے لیے اصحاب دیون کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں عبد معزون مدیون کی بیوی بھی اصحاب دیون کی فہرست میں شامل ہو کر ان کی شریک اور سہیم ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ
اسی باب سے متعلق ایک نئی صورت مسئلہ کا بیان کیا جائے گا۔ اب ایک نظر آپ اس عبارت کے ترجمے پہ ڈال لیں۔ کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَعْزُونًا مَدْیُونًا لَهُ امرأةً جاز، اور جس نے اپنے عبد معزون مدیون کو کسی عورت سے نکاح کر دیا تو یہ نکاح جائز ہے، اور عورت جو ہے اپنے مہر کے سلسلے میں قرض خواہوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نکاح مہر مثل کے عوض ہو اور قرض خواہوں کے ساتھ عورت کے شریک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولایت کا سبب اس کا رقبہ غلام کا مالک ہونا ہے، جیسا کہ بعد میں ہم اس کا بیان کریں گے۔ اور نکاح قرض خواہوں کے حقوق کو بالقصد باطل کرنے کی خاطر ان سے نہیں ملا ہے، لیکن جب نکاح صحیح ہو گیا تو قرض ایک اٹل سبب کی وجہ سے واجب ہو گیا، چنانچہ یہ دین استہلاک کے مشابہ ہو گیا اور مقروض مریض کی طرح ہو گیا۔ جب وہ کسی عورت سے نکاح کرے تو یہ عورت اپنے مہر مثل کے لیے قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک ہو جائے گی۔ باقی اب کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غلام اور باندی کے نکاح کا بیان چل رہا ہے۔ اسی تعلق سے آج چند باتوں کا بیان ہے یا چند مسائل کا بیان ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتَى ظَفِرْتَ بِهَا وَتِئْتَهَا لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخْدَامِ بَاقٍ وَالتَّبْوِئَةُ إِبْطَالٌ لَهُ وَإِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ النَّفْقَةَ تُقَابِلُ الْاحْتِبَاسَ وَلَوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّبْوِئَةِ كَمَا لَا يَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ۔ قال رضی اللہ عنہ: ذکر تزویج المولا عبدہ و امتہ ولم یذکر رضاہما وہذا یرجع الی مذہبنا ان للمولا اجبارہما علی النکاح وعند الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لا اجبار فی العبد وهو روایت عن ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ لأن النکاح من خصائص الآدمیہ والعبد داخل تحت ملک المولا من حیث انہ مال فلا یملک انکاحہ بخلاف الامہ لأنہ مالک منافع بضاعها فیملک تملیکہا ولنا ان الانکاح اصلاح ملکہ لأن فیہ تحسینہ عن الزنا الذی هو سبب الہلاک والنقصان فیملکہ اعتبارا بالامہ بخلاف المکاتب والمکاتبہ لأنہما التحقا بالاحرار تصرفا فیشترط رضاہما۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی کا نکاح کر دیا تو نکاح کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مولا اس باندی
اور اس کے شوہر کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کرے یا ان کی باہمی دل بستگی کی خاطر وہ اپنا حق کے استخدام ساقط کر دے، بلکہ باندی بدستور مولا کی خدمت کرتی رہے گی اور اس کے شوہر سے یوں کہا جائے گا کہ میاں تم ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہو کہ جب بھی تمہیں فرصت ملے گا تو موقع غنیمت جان کر اپنی بیوی سے تم صحبت کر سکتے ہو۔ مولا پر عدم وجوب تبویہ کی دلیل یہ ہے کہ باندی ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے اور اس کا حق استخدام قائم ہے، جبکہ تبویہ سے یہ حق باطل ہو جائے گا، لہذا مولا کو کسی امر کا مکلف نہیں بنائیں گے جس میں اس کا ضرر ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہ نیکی کرنا یا دوسروں کو کپڑا پہنانا اچھی بات ہے، لیکن جب نیکی اپنے لیے ضرر رساں ہو یا دوسروں کو کپڑا پہنانے سے انسان خود عاری اور ننگا ہو جائے تو اس صورت میں نیکی اور تبرع سے دست کشی ہی زیادہ بہتر ہے۔ فَإِن بَوَّعَهَا سے جو عبارت ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب تک آقا شوہر اور زوجہ کے لیے تبویہ کا یعنی الگ سے رہائش کا انتظام نہیں کرتا اور باندی کو اپنی خدمت کے لیے روکے رہتا ہے، اس وقت تک باندی کے نان و نفقہ اور اس کے سکنا کا نظم و انتظام بھی آقا ہی پر ہوگا۔ لیکن آقا باندی کو شوہر کے ساتھ ایک مکان میں چھوڑ کر اپنا حق کے استخدام اگر باطل کر دیتا ہے تو اب اس صورت میں باندی کے نان و نفقہ اور اس کے سکنے وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوگی، کیونکہ نفقہ یہ احتباس اور منع کے بدلے میں ہے، لہذا جس شخص کی جانب سے احتباس ہوگا اسی پر واجب ہوگا نان نفقہ اور سکنا، خواہ وہ شوہر ہو یا آقا ہو۔ وَلَوْ بَوَّعَهَا سے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر تبویہ کر دینے سے کچھ دنوں کے بعد آقا کو پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اپنی مصروفیات و مشغولیات کی وجہ سے استعانت بالغیر اور استخدام کا محتاج ہوا تو اسے یہ حق ہے کہ وہ باندی کا تبویہ ختم کر کے پھر سے اس باندی سے خدمت لینا شروع کر دے، اور یہ اختیار اس لیے ہے کہ باندی میں ابھی بھی مولا کی ملکیت باقی ہے اور استخدام اسی ملکیت کا نتیجہ ہے، لہذا جب تک یہ ملکیت باقی رہے گی آقا کا حق استخدام بھی باقی رہے گا، اور جس طرح نکاح کرنے سے یہ حق ساقط نہیں ہوتا اسی طرح تبویہ ساقط کرنے سے بھی یہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحب کتاب ولایت اجبار کے متعلق مسلک احناف کی تائید میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں آقا کی جانب سے غلام اور باندی کے نکاح کی تفصیل تو بیان کر دی، لیکن ان کی رضامندی اور خوشنودی سے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، اور حضرت امام کا غلام اور باندی کی رضامندی سے بحث نہ کرنا یہ اس بات کا مشیر ہے کہ آقا کو غلام اور باندی پر ولایت اجبار حاصل ہے، خواہ وہ صغیر ہوں یا کبیر ہوں، اور آقا کا کیا ہوا نکاح 2-2-4 کی طرح واضح اور صحیح ہوگا، اور اس کا نفاذ غلام یا باندی کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف میں سے اکثر حضرات اس کی کے قائل ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ باندی میں تو آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے، لیکن غلام میں آقا کو ولایت اجبار حاصل نہیں، اور غلام کے کیے ہوئے نکاح کے نفاذ کے لیے اس غلام کی رضامندی لازمی اور ضروری ہوگی۔ حضرت امام طحاوی نے بھی امام صاحب سے
ایک روایت اسی طرح بیان فرمائی ہے، مگر یہ شاذ اور نادر ہے، جس کا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مسلک و مذہب سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ چونکہ غلام میں مولا کے لیے ولایت اجبار کو ثابت نہیں مانتے، اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح آدمیت کے خصائص اور لوازمات میں سے ہے، اور غلام مال ہونے کی حیثیت سے مولا کی ملکیت میں داخل ہے، لہذا مولا کو اس کے نکاح پر جبراً ولایت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ولایت نکاح کے حصول کی خاطر آدمیت کی ملکیت شرط ہے جو مولا کے حق میں معدوم اور مفقود ہے۔ فلا یصح انکاحہ جبرا، اس کے برخلاف مولا کے لیے باندی پر ولایت اجبار فی النکاح اس لیے ثابت ہے کہ مولا باندی میں مالیت کے ساتھ ساتھ آدمیت کے اہم جز یعنی بزا کا بھی مالک ہوتا ہے، اور انسان بذات خود جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اس کی تملیک کا بھی اختیار رہتا ہے، اور باندی میں تو مولا جزء آدمیت کا مالک ہے، لہذا اس میں اسے ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ لیکن غلام میں یہ پہلو معدوم ہے، اس لیے کہ غلام میں مولا کو ولایت اجبار حاصل غلام میں مولا کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی، اور اس کی یعنی غلام کی اجازت کے بغیر مولا کا کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ مولا باندی اور غلام دونوں کے رقبے کا مالک ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اپنی ملکیت کو سدھارنے اور سنوارنے کی غرض سے مالک کو اس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل رہتا ہے، اور نکاح سے بھی مولا دونوں میں اپنی ملکیت کو سنوارنے اور اسے ہلاک ہونے یا تکلیف اٹھانے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا جس طرح باندی میں اسے ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح سے غلام میں بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ بخلاف مکاتب سے ایک سوال مقدر کا مصنف نے جواب دیا ہے۔ سوال کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے بقول حفاظت ملک یا اصلاح ملک کی غرض سے مولا کو غلام اور باندی پر ولایت اجبار حاصل ہے، تو مکاتب اور مکاتبہ میں بھی تحسین اور حفاظت کے پیش نظر مولا کو ولایت اجبار ملنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ صاحب کتاب اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکاتب وغیرہ کو غلام باندی کی فہرست میں کھڑا کر کے اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مکاتب اور مکاتبہ کو تصرف کی اجازت حاصل ہوتی ہے، اور اسی تصرف کے پیش نظر آزاد لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان پر بھی مولا کو ولایت اجبار دے دیں تو ان کے تصرف سے ٹکراؤ بلکہ اس کا بطلان لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اس لیے مکاتب یا مکاتبہ کے نکاح کو نافذ ہونے کے لیے ان کی اجازت اور چاہت شرط ہے، ورنہ بسا اوقات یہ صورت مفضی الی النزاع ہوگی اور تکلفات کی صورت اختیار کر لے گی، جس سے مولا اور مکاتبہ دونوں فریق کو پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں عبارت کی اس تشریح کے بعد آپ اس کا ترجمہ از خود کر لیں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غلام اور باندی کے نکاح کا بیان چل رہا ہے، اور آج اسی تعلق سے ہمیں درس دینا ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو کتاب کی عبارت ہے وہ اس طرح ہے: قال ومن زوج امته ثم قتلها قبل ان يدخل بها زوجها فلا مہر لها عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
وقالا علیہ المہر لمولاہا اعتبارا بموتها حتف انفیہا وہذا لأن المقتول میت بأجلہ فصار کما اذا قتلها اجنبی وله انہ منع المبدلا قبل التسلیم فیجازا بمنع البدل کما اذا ارتدت الحرہ والقتل فی احکام الدنیا جعل اتلافا حتی وجب القصاص والدیہ فکذا فی حق المہر وإن قتلت حرۃ نفسها قبل ان يدخل بها زوجها فلها المہر خلافا لزفر رحمت اللہ علیہ ہوا یعتبرہ بالردہ وبقتل المولا امتہ والجامع ما بیناہ ولنا ان جنایت المرء علی نفسہ غیر معتبرۃ فی حق احکام الدنیا فشابہ موتها حتف انفیہا بخلاف قتل المولا امتہ لأنہ یعتبر فی حق احکام الدنیا حتی تجب الکفارۃ علیہ۔ اس عبارت میں دو مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ ان دو مسائل میں پہلے مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کا نکاح کیا اور شوہر کی صحبت اور اس کی مجامعت سے پہلے ہی اس نے باندی کو مار ڈالا، تو کیا شوہر پر اس کا مہر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں فقہا باہم اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ حضرات صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ شوہر پر مہر واجب ہوگا، جبکہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد رحمت اللہ علیہم کا فرمان یہ ہے کہ ایسی صورت میں شوہر پر مہر کا کچھ بھی حصہ واجب نہیں ہوگا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مقتولہ یعنی باندی اگرچہ ایک شخص کی تعدی اور اس کے ظلم سے مری ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے وقت پر مری ہے۔ اس لیے جس طرح طبعی موت مرنے کی صورت میں شوہر پر مہر واجب ہوتا ہے یا مولا کے علاوہ کسی اجنبی کے مار ڈالنے سے شوہر مہر سے بری نہیں ہو پاتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر پر مہر واجب ہوگا اور وہ مہر سے بری نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم اور ان کے جو ہمنوا ہیں اس مسئلے میں، ان سب کی دلیل یہ ہے کہ جب از خود آقا ہی نے اس کا نکاح کیا تو وہی اپنی باندی کا ولی بھی ہے، اور ولی کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس پر تسلیم مبدل یعنی
بزع کی سپردگی واجب ہے، اور اگر وہ تسلیم مبدل سے منع کرتا ہے، رک جاتا ہے، تو اسے اس کے بدل یعنی مہر سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور صورت مسئلہ میں باندی کو قتل کر کے چونکہ آقا نے مبدل اور معوض یعنی بودا کو روک لیا ہے، اس لیے اسے بدل یعنی مہر سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس طرح سے اگر کوئی آزاد مسلمان عورت نکاح کے بعد خلوت اور صحبت سے پہلے مرتد ہو جائے تو منع مبدل کی وجہ سے اسے بھی مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی آقا کو مہر سے محروم کر دیا جائے گا۔ والقتلوں سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا ہمیں یہ تسلیم ہے کہ مقتول اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس فعل یعنی قتل کو دنیاوی احکامات میں اتلاف شمار کر کے قتل عمد میں قاتل پر قصاص اور قتل خطا میں اس پر دیت واجب کی جاتی ہے۔ لہذا جس طرح قتل قصاص وغیرہ کے سلسلے میں اتلاف ہے، اسی طرح مہر کے متعلق بھی وہ اتلاف ہوگا، اور مہر کا اتلاف یہی ہے کہ قاتل کو کچھ بھی مہر نہ ملے، اور جو کچھ نکاح سے ثابت اور واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے۔ وَإِنْ قَتَلَتْ سے دوسرے مسئلے کا بیان ہے، جس مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آزاد عورت نے کسی شخص سے اپنا نکاح کیا، پھر دخول اور جماع سے پہلے پہلے اس نے خودکشی کر لی اور تسلیم مبدل یعنی سپردگی بزا سے رک گئی، تو اسے مہر ملے گا یا نہیں، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ امام ظفر اور امام شافعی رحمت اللہ علیہما کے یہاں عورت کو اس صورت میں مہر نہیں ملے گا۔ اس کے برخلاف امام اعظم، امام احمد اور امام مالک رحمت اللہ علیہم کے یہاں صورت مسئلہ میں عورت کو مہر ملے گا، اور اس کی جانب سے مہر پر اس کا ولی قبضہ کرے گا۔ حضرت امام ظفر اور امام شافعی رحمت اللہ علیہما کی دلیل کا دار و مدار قیاس پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آزاد عورت کے ارتداد کی صورت میں اس کا مہر ساقط ہو جاتا ہے، اور جس طرح دخول سے پہلے اپنی باندی کو قتل کر دینے سے مولا کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ یہ عورت تسلیم مبدل سے پہلے ہی مر گئی ہے اور خودکشی کر کے اس نے بزا کو روک لیا ہے، لہذا اسے بھی مہر اور بدل سے محروم کر دیا جائے گا۔ والجامع ما بیناہ سے جو عبارت ہے اس سے یہی مراد ہے کہ تسلیم بزا سے روکنا جس طرح ارتداد وغیرہ میں محرومی مہر کا سبب بنتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی یہ چیز حرمان مہر کا سبب بنے گی،
اور تینوں جگہ مانع مہر ہونے کی وجہ سے محروم ہو جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ پر جنایت کرتا ہے تو دنیاوی احکام میں اس پر کوئی حکم یا کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں خودکشی کرنے والے کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ لہذا خودکشی کرنا طبعی موت مرنے کے مشابہ ہے، اور عورت کے طبعی موت مرنے کی صورت میں مہر ساقط نہیں ہوتا، لہذا خودکشی کرنے سے بھی مہر ساقط نہیں ہوگا۔ امام ظفر نے صورت مسئلہ کو آقا کے اپنے باندی کو قتل کرنے پر قیاس کر کے اس میں بھی سقوط مہر کا قول کیا تھا۔ صاحب ہدایہ بخلاف قتل سے ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور والا آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ مولا کے اپنے باندی کو قتل کرنے سے اس پر دنیاوی احکامات کا ترتب ہوتا ہے، اور مولا پر قصاص اس لیے واجب نہیں ہوتا کہ باندی مولا کی ملکیت ہے۔ اب اگر ہم اس پر قصاص واجب کریں گے تو ایجاب الشیء علی الشیء لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اگر مولا خطأً اپنی باندی کو قتل کرتا ہے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، جبکہ خودکشی کرنے سے انسان پر کسی بھی چیز کا یعنی دنیاوی احکام میں سے کسی حکم کا ترتب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسے مرتدہ پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ارتداد کی صورت میں عورت پر دنیاوی احکام لاگو ہوتے ہیں اور اسے حبس اور تعزیر وغیرہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لہذا جب مقیس اور مقیس علیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کہاں سے درست ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عبارت کی اس تشریح سے آپ بخوبی عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ باندی اور غلام کے نکاح کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے جڑے ہوئے ایک مسئلے کا آج سبق میں مجھے بیان کرنا ہے۔ آج کے سبق سے جو عبارت متعلق ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سن لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إِلَى الْمَوْلَى عند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ وعن ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ومحمد رحمۃ اللہ علیہ ان الاذن الیہا لأن الوتیہ حقها حتى تثبت لها ولایۃ المطالبہ وفی العزل ينقص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة بخلاف الأمة المملوكة لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها۔ وجه ظاہر الرواية
ان العزل یخل بمقصود الولد وهو حق المولا فیعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرہ۔ حل عبارت سے پہلے بطور اختصار آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو عزل کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی سے جمع کرے اور دوران جمع انزال کا وقت آئے تو شوہر اپنے عضو کو، عضو مخصوص کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال دے اور باہر اخراج منی کرے تاکہ رحم عورت میں منی نہ پہنچ سکے اور حمل کا استقرار نہ ہو۔ یہ معنی حمل ہے عارضی، اس کی اجازت شریعت میں موجود ہے۔ عزل کا حکم بیشتر صحابہ اور اکثر فقہا اور عام علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کی ایک جماعت اس عمل کو ناپسندیدہ اور مکروہ خیال کرتی ہے۔ جو حضرات عمل عزل کو یعنی بوقت جماع منی شرمگاہ سے، عورت کی شرمگاہ سے باہر خارج کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت فرمایا تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کو خفیہ طور پر زندہ درگور قرار دیا اور فرمایا ذاک الوعد الخفی۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف، ابو داود شریف اور نسائی شریف وغیرہ میں درج ہے۔ جو حضرات مکروہ قرار دیتے ہیں ان کی دلیل اس دلیل کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کانا ینہیان عن العزل، یہ حضرات لوگوں کو عزل سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن صاحب فتح القدیر علامہ ابن الحمام علیہ الرحمت والرضوان نے لکھا ہے کہ صحیح قول عزل کے جواز کا ہے، چنانچہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ کنا نازل والقرآن ینزل، کہ نزول قرآن کے وقت بھی ہم عزل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عزل سے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا لا بأس بہ، اس سے معلوم ہوا کہ عزل جائز ہے، مباح ہے۔ یہی محققین اور بیشتر اہل علم کی رائے ہے۔ اس وضاحت کے بعد آپ صورت مسئلہ پہ نظر ڈالیں۔ جو مسئلہ آج کی عبارت میں بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کا حاصل یہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا تو عزل کرنے میں اسے کس کی اجازت درکار ہوگی؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ شوہر کو عزل کرنے کے لیے مولا کی اجازت اور اس کی چاہت حاصل کرنی ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عزل کرنے کے لیے شوہر کو خود منکوحہ باندی سے اجازت لینی ہوگی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وطی منکوحہ باندی کا حق ہے، اسی لیے تو اس کے لیے مطالبہ وطی کی ولایت ثابت ہے، اور عزل کرنے میں اس کے اس حق کا نقصان ہے۔ لہذا جس طرح آزاد عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر عزل کرنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے منکوحہ باندی سے بھی اس کی اجازت کے بغیر وطی کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں اسی کی اجازت پر انحصار ہوگا۔ مولا کی اجازت یا عدم اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ باندی مولا کی مملوک ہے اور وہ خود ہی اس سے وطی کرتا ہے تو اب مولا کو منچاہی اور من خواہی کا اختیار ہوگا، اور عزل وغیرہ کرنے کے لیے اس باندی کی اجازت یا عدم اجازت پر انحصار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں باندی مولا کی مملوک ہے اور وطی اس کا نہیں بلکہ حق کے مولا ہے، اور انسان اپنے حق میں ہر طرح کے تصرف کا مالک ہوتا ہے، اور اپنے حق میں اندر باہر کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے یا اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظاہر الروایت کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصود اولاد کی طلب اور ان کا حصول ہے، اور عورت کے باندی ہونے کی صورت میں یہ مقصود مولا کا حق ہے، اور عزل کرنے میں اس حق کا نقصان ہے۔ اس لیے عزل کرنے کے لیے شوہر کو مولا کی اجازت درکار ہوگی، نہ کہ منکوحہ کی۔ وبہذا سے جو عبارت ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مقصود نکاح کی تعلیل سے منکوحہ حرہ اور منکوحہ مملوکہ میں فرق ہو گیا، یعنی منکوحہ باندی میں چونکہ ولد مولا کا حق ہوتا ہے، اس لیے یہاں اسی مولا کی اجازت کا اعتبار ہوگا، اور منکوحہ حرہ میں ولد اسی حرہ کا حق ہوتا ہے، اس لیے آزاد عورت سے عزل کرنے کے لیے اس کی اجازت درکار ہوگی۔ لہذا جب مملوکہ اور حرہ دونوں میں فرق ہے تو مملوکہ کو حرہ پر قیاس کرنا کیسے درست ہوگا؟ یہ گویا کہ حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل